اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ابھی، کہ غضب اور علاج الغضب، یعنی کہ غصہ اور غصے کا علاج، یہ پورا موضوع ہے جو آج کے درس قرآن کے اندر ہمارے سامنے چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خواہ وہ تنگی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت کے اندر ہو۔ رب کائنات نے ان کا ذکر فرمایا پہلا حصہ کہ والکاظمین الغیظ، غیظ جو ہمارا آج موضوع بھی ہے، غیظ کے معنی غصہ، والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور صرف غصے کو پی جانا مقصد نہیں ہے، والعافین عن الناس، کہ جو عافیت کی بات کرتے ہیں، جو درگزر کی بات کرتے ہیں، جو معافی کی بات کرتے ہیں، عن الناس انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ پھر یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دو باتیں رب کائنات نے کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ کہ جو غصہ پی جاتے ہیں، جو عفو سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ پھر محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ غصے کو پی جانا، یہ کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہو شدید، انسان کے اوپر ناراضگی کے اثرات چھائے ہوئے ہوں، انسان اپنی مزاج کی شدید ترین حالت کے اندر ہو، اور انسان ایسی حالت کے اندر ہو کہ جو آپے سے نکلا جا رہا ہو اور دوسرے کا اچھا خاصا کچھ بگاڑ سکتا ہو، لیکن یکایک اس کو خیال آ کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے غصہ ضبط کرنے کا حکم دیا ہے، والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصے کو پی جانے کی بات کی ہے، معدوم کرنے کی بات نہیں ہے، ختم کر دینا غصے کو، اپنے مزاج کے اندر ایسی طبیعت کو ڈھال دینا، ایسی طبیعت کو لے کر آ جانا کہ انسان کے اندر غصہ پیدا ہی نہ ہو، یہ خدا کو مقصود نہیں ہے۔ پی جانا مقصود ہے، غصہ پیدا ضرور ہو لیکن غصے کو پی جانا انسان کا یہ مزاج بن جائے، یہ رب کائنات کو مقصود ہے، یہ رب کائنات بندے سے چاہتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں ایسا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر غصہ ہو لیکن غصے کو پی جائے؟ غصہ اس لیے ہو کہ انسان جب دنیا کے اندر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی ہدایات کے تحت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر نکلتا ہے، تو وہاں حق و باطل کی اس جکش مکش کے اندر، اس کو حق و باطل کے معاملات کے اندر اپنے اندر غضب بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی حالات اس کے سامنے آئیں گے کہ وہ اس غضب کی طبیعت کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے، جیسے کہ جنگی حالات کے اندر ہوتا ہے کہ غصہ اگر وہاں پر بھی نہ آئے، دشمن تلوار لے کر آ جائے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو غصے کے اندر تلوار اٹھانے کا حکم ہی نہیں ہے، لہذا میں نے تو آپ کے سامنے ہاتھ باندھے، میں تو آپ کے پاؤں پڑ گیا، جناب آپ کو جو کرنا ہے کر ڈالو، تو دنیا تو تہہ تہہ کر دے گی سارے مسلمانوں کو۔ تو حل من مبارز کا جو نعرہ جہادوں کے اندر اہل ایمان نے لگایا کہ ہے کوئی جو مقابلے کے اندر آئے، یعنی کہ غصے کے اندر، اپنے جلال کے اندر، اپنے جوش کے اندر آ کر بندہ دشمن کو للکارتا ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں تو غصہ آنا چاہیے۔ دینی معاملات کے اندر غیرت ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، اور ان دینی معاملات کے اندر غیرت صرف بیرونی دنیا کے اندر نہیں ہونی چاہیے، خود انسان کے اندر ایک بہت بڑی دنیا موجود ہے، انسان کی زبان کا معاملہ ہے، انسان اپنی زبان سے بہت برے القاب، بہت بری باتیں کر جایا کرتا ہے۔ پھر غصے کے عالم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غصے کے عالم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر جیسے صحابی بھی اپنی زبان کو غصے سے پکڑ کے رہے ہوتے ہیں
کہ یہ ہے وہ جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جا رہی ہوتی ہے. یہ غصہ تھا نا زبان کے اوپر. اسی طرح یہ آنکھیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑتے ہوئے, حدوں کو پار کرتے ہوئے غیر محرم کو جب دیکھا کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر ان آنکھوں کے اوپر بھی انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, پھر ان کانوں کے اوپر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے, پھر اپنے جسم کے دیگر اعضاء کے اوپر بھی انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نافرمانی کے تمام تر معاملات میں یہ غصہ مطلوب بھی ہے, اور یہ غصہ پھر عبادت بھی ہے. یہ خدا رب ذوالجلال کو عزیز بھی ہے کہ دینی معاملات کے اندر انسان غیرت دکھاتا ہے, اور دینی معاملات کے اندر انسان کے اندر ایک حمیت ہوتی ہے, اور اس حمیت کے مطابق سے پھر انسان یہ سارے کام کرتا ہے. لیکن انہی انسانی معاشروں کے اندر جب ہمارے انسانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, ان انسانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں کہ جن انسانوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں دعوت کا پیکر بن جانا ہے, اور دعوت کا پیکر بن کر اس انسان کی ذات کے سلسلے کے اندر پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ لوگ اس شخصیت اور اس ذات کی جو محبت کے اندر پہلے اس کے قریب آئیں, اور جب اس کی محبت میں اس کے قریب آئیں گے تو پھر یہ بندہ بہت اچھے طریقے سے ان افراد کے سامنے اپنی دین کی دعوت کو رکھ سکتا ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ ایک بندہ اگر انگارہ بن کر, غصے کا انگارہ بن کر معاشرے کے اندر گھوم رہا ہو, تو لوگ تو اس کی تپش سے اس سے دور بھاگیں گے, اور جب لوگ اس کی تپش سے اس سے دور بھاگیں گے تو یہ دین کی دعوت کا کام بندہ کس طرح کر پائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی معاشروں کے اندر عمومی حالات کے اندر, دینی معاملات کی بات میں نہیں کر رہا, عمومی حالات کے اندر اس غصے نے اس انسان کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا ہوتا ہے, اور اس غصے کے بڑے انسان کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں, اور بڑے معاملات بھی انسانوں کے اندر ہوتے ہیں. تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے وعدے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انسان کو رب کائنات یہ تعلیم دے رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ, کہ جو اس غیظ کو, جو اس غضب کو, جو اس غصے کو پی جاتے ہیں, معدوم نہیں کرتے, ختم نہیں کر دیتے. تو رب کائنات یہ ان کی بات کر رہا ہے. تو یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر رب کائنات کیا کہتا ہے. رب کائنات کہہ رہا ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں, یعنی کہ الذین یقذمون الغیظ, اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے. غصے کو پی جانا یقذمون الغیظ کے معنی میں آتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے. تو غصے کو پینے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے, یہ رب کائنات چاہتا ہے. اور یقین جانیے کہ جو ہی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اگلے لمحات کے اندر ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ غصے کو پی جانا اللہ رب العالمین کو کتنا عزیز ہے. اور رب کائنات کی بارگاہ میں تو یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے کہ انسان کو غصہ آیا لیکن رب کی خاطر انسان اس غصے کو پی گیا. یہ غصے کو جو پی گیا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک عبادت ہے. اور یہ عبادت کتنی عبادت ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اور اس کے بدلے میں انسان کو ملنا کیا ہے. جب اس کے بدلے میں ملنے والی چیزوں کو انسان سنتا ہے تو پھر اس انسان کا دل شاد ہو جاتا ہے کہ یہ تو عبادت کا وہ راستہ ہے کہ اگر اس کو میں اختیار کر لوں تو میں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بڑا مقبول ہو جاؤں گا. تو یہ بات سمجھیے گا کہ رب کائنات یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں, یعنی کہ غصے کو ضبط کر جاتے ہیں. لیکن یہ رب کائنات نہیں کہہ رہا کہ العادمین الغیظ, کہ جو عدم کی طرف چلے جاتے ہیں, غصے کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں. غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. جانوروں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ان کے اندر توانائیاں بھرپور طریقے سے آ جائیں, قوتیں آ جائیں, بھاری نظر آئے, اس کا بڑا بھاؤ لگ جائے, اس کا ریٹ بڑھ جائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر ان کے لیے ایسی طریقہ کار بھی اختیار ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ صلاحیتیں ختم کر جاتی ہیں جو جنسیت کی طرف چلی جا رہی ہوتی ہیں. اب جنسیت سے مفقود ہونے کے بعد وہ جانور کس کام کا رہتا ہے, نہ وہ اپنی نسل بڑھا سکتا ہے, نہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چل سکتا ہے. تو اگر یہ معاملہ انسان کرنا شروع کر دے کہ غصے کو معدوم کر دے, ختم کر دے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, تو یہ انسان تو کسی کام کا نہیں رہا. اب یہ تو معاشرے میں کیا غیرت کا اور حمیت کا اور دین کے معاملے میں جرأت کا مظاہرہ کر پائے گا. تو یہ رب کائنات نہیں چاہ رہا کہ غصے کو اپنے اندر سے معدوم کرو, ضبط کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اہل دین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں معاشروں کے اندر سے, انسانی زندگیوں کے اندر سے, پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, بیابانوں کے اندر چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب ہم چلا کاٹ رہے ہیں, ہم انسانوں سے نکل کر دور چلے گئے. انسانی معاشرے میں رہ کر حق و باطل کی جنگ کا حصہ بننا, یہی تو عبادت ہے اصل میں. اس سے فرار اختیار کر کے انسان چلا جائے جہاں کوئی ہو ہی نہ غیر بات کرنے والا, نہ وہاں کوئی انسان کی نفس کی آزمائش ہو رہی ہو کہ کوئی عورتیں اس کے سامنے آ رہی ہوں, مرد ہے تو اس کے سامنے عورتیں تو ان کے سامنے مرد آ رہے ہوں. تو یہ راہ فرار بھی اسلام نے منع کر دی. اسلام کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو معاشروں سے کٹ کر ہو جانے کا والا, جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. تو رہبانیت کو منع کیوں کیا گیا کہ جب تم تنہائیوں کے اندر چلے جاؤ گے تمہارا لوگوں سے معاملہ نہیں ہوگا, تو کس پر غصہ کرو گے, غصے کا معاملہ نہیں. لوگوں کے درمیان رہو, خلاف طبیعت باتیں ہوں, خلاف مزاج باتیں ہوں, طبیعت کو ٹھیس پہنچانے والے باتیں ہوں, اندر تکلیف پیدا ہونے کے حالات پیدا ہو رہے ہوں, اور پھر تم ضبط کر رہے ہو.
یہ ضبط کرنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا آ جائے تو یہ انسان اس صلاحیت کو لے کر اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہوا رب کائنات کے خوشنودی کو حاصل کر سکے. لہذا اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انسان کو غصے پر ضبط کرنے کی بات کی گئی ہے، اس ضبط کرنے کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر بڑے اجر کی بات بھی کی گئی ہے. اور جس طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آیا کرتا تھا. غصہ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی آیا کرتا تھا، اور یہ غصہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتا تھا. بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ معدوم مقصود نہیں ہے، کاظمین الغیظ مقصود ہے، ضبط کرنا مقصود ہے، پی جانا مقصود ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے تو وہ مثالیں دینا چاہوں گا کہ جن کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آئی. غصہ کہاں کہاں ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں دیکھا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکرات کی بات کی جاتی تھی یا اللہ کی نافرمانی کی بات کی جاتی تھی. اللہ تو محبوب ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو بندے کو غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، یہ گوارا نہیں ہوگا، یہ برداشت نہیں ہوگا. یا منکرات کی بات کی جا رہی ہے، منکر کو تسلیم کیا جا رہا ہے، منکر کے سامنے جھکا جا رہا ہے، روکا گیا اس کو اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جایا کرتے تھے. احادیث کے اندر آتا ہے ان الرمان اسر علی وجهه صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ، چہرہ یہ لال ہو جایا کرتا تھا. اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت میں آ جایا کرتے تھے جب اللہ رب العالمین کے معاملے کے اندر نافرمانی کا معاملہ ہو رہا ہو یا منکرات کا معاملہ ہو رہا ہو. ہم نے یہ بھی سنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ مشہور واقعہ جس کو ہم سنتے ہیں تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک یہودی کے درمیان اور ایک برائے نام مسلمان کے درمیان، برائے نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں قرآن نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، وہ منافق تھا. کسی معاملے پر تنازع ہو گیا، لین دین کا معاملہ تھا، تو یہودی نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے تو تمہارے صاحب پر بڑا یقین اور ایمان ہے، وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ ان کے پاس فیصلہ لے کے چلتے ہیں. تو یہ بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی چلو میں اس کو جو مسلمان کہلاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم چلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے حق میں فیصلہ دیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ جو اندر سے مسلمان نہیں تھا، جو منافق ہی تھا، جب وہ وہاں سے اٹھا تو اس نے کہا کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حلیم ہیں، بڑے نرم طبیعت ہیں، وہ تو نرمی کر گئے یہودی کے ساتھ، ورنہ تو میں مسلمان کہلاتا ہوں وہ یہودی کہلاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ فیصلہ کیا اور میرا ساتھ نہیں دیا. اور ہمارے ہاں بھی زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے، میں تمہارا بھائی تھا، تم نے میرے خلاف بات کیسے کر لی، میں تمہارا دوست تھا، تم نے میرے خلاف. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق اور ناحق کا معاملہ کیا ہے. ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا آپ سے تعلق بڑا ہے، ہم آپ کی تحریک سے وابستہ ہیں، ہم آپ کے معاشرے سے وابستہ ہیں، ہم آپ کی برادری سے وابستہ ہیں، ہم آپ کی تنظیم سے وابستہ ہیں، ہم آپ کی قوم سے وابستہ ہیں، تو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہونا چاہیے خواہ ہم ناحق پر ہوں. لیکن یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ فیصلہ تو تمہارے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیں. اور یہ کیوں کہا کہ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ عمر فاروق کا معاملہ ذرا شدت والا معاملہ ہے، غصے والا معاملہ ہے، مزاج کے اندر وہ معاملے میں کہ نرمی نہیں اختیار کرتے، تو ذرا ان کے پاس چلتے ہیں جو کہ وہ نرمی نہیں اختیار کرتے، وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. ان کے اندر میں یہ بات تھی. اور جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی، بلایا، اور عمر فاروق باہر آئے ہیں اور باہر آ کے مجھے کیا معاملہ ہے، تو یہودی نے کہا کہ جی میرے اور اس کے درمیان یہ تنازع تھا، اسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلیں، اور ان کے کہنے پر میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کہہ رہا کہ نہیں عمر فاروق فیصلہ کریں گے، یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آئے. تو انہوں نے اس بندے کی طرف دیکھا، بھائی کیا یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر گئے تھے؟ اور انہوں نے اس کے حق میں دیا. کہا کہ جی ہاں کہتے تو صحیح ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ آپ کریں. کہا کہ اچھا تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں. اندر گئے اور اندر سے واپس باہر آئے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس بندے کا سر اڑا دیا اور کہا کہ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو عمر فاروق کا فیصلہ اس کے لیے یہ کہ اس کو جینے کا حق بھی نہیں ہے. یہ جو ان کو غصہ آیا تھا، تو یہ غصہ کس معاملے میں آیا تھا؟ دین کے معاملے میں آیا تھا. غصہ آیا تھا، غصے سے منع نہیں ہے، غصہ آنا چاہیے، ایسے معاملات کے اندر آنا چاہیے. تو یہ غصے والا معاملہ اس معاملے کے اندر ہم نے دیکھا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ جب بالکل پھو جوانی تھی، الڑ جوانی تھی، تو اس وقت میں کسی شخص کو غصہ بھی مار دیا تھا غصے کے اندر آ کر، اور بندہ غصے کے اندر چوٹ سی جگہ پر لگی تھی، بندہ مر گیا تھا وہ. تو یہ معاملات آتے ہیں، غصہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، ہونا چاہیے،
لیکن ہونے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اس پر ضبط ہونا چاہیے، اس کو پینے کی صلاحیت اپنے اندر ہونی چاہیے. اور یہ پینے کی صلاحیت کب ہونی چاہیے؟ کہ جب ہم دعوتی ماحول کے اندر ہوتے ہیں، ہم تبلیغ کے ماحول کے اندر ہوتے ہیں، ہم اقامت دین کی جد و جہد کے اندر ہوتے ہیں، ہم معاشروں کے اندر غلبہ دین چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا معاملہ لوگوں سے آئے گا. اب جب لوگوں سے ہمارا معاملہ آ رہا ہے، یا پھر گھریلو زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، اڑوس کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ جب معاملات آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر ہماری طبیعتوں کے اندر معاملہ غصے والا ہے تو پھر وہ معاملہ بنتا نہیں ہے، وہ معاملہ بگڑتا ہے. یہ تو معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو تحریکی بندہ ہے، یہ دعوتی بندہ ہے، یہ تبلیغ کا کام کرنے والا بندہ ہے، یہ تو گڑ کی گٹھیا کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی محبت میں، مٹھاس میں اس کو اگر چمٹ جایا کریں کہ اس سے ہمیں محبت ملے گی، اس سے ہمیں انست ملے گی، اس سے ہمیں تشفی ملے گی، اس سے ہمیں سکون ملے گا، تو لوگ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. تو معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اس غصے کی بڑی بات ہے کہ ضبط کرنا، اس کو پی جانا، یہ مقصود ہے. اس کو عدم کی بات نہیں کی جا رہی، اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی. ذرا ہم اپنی تحریکوں میں غور کر لیں کہ ہمیں کون سے لوگ پیارے ہوتے ہیں اپنی تحریک کے اندر. کیا کبھی ہمیں وہ بندہ پیارا ہے کہ تحریک کے اندر ہی چلیں تو دیکھ لیں آپ کہ جو کتنا بھی بڑا مدبر ہو، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا ہی بڑا دانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو، لیکن مزاجن بڑا سخت مزاج ہو، غصیلا ہو. اب وہ غصیلا جو بندہ ہوا کون جائے گا اس کے پاس؟ اس کے پاس جاتے ہی بندہ گھبراتا ہے، اس سے رک جاتا ہے کہ نہیں یار اس سے بات کروں گا، پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائے، پتہ نہیں کس بات پہ جھاڑ پلا دے. زندگی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے. گھر کے اندر بھی افراد کو دیکھ لیں کہ ایک چڑنے والا ہو، غصہ کرنے والا ہو، دوسرا میٹھا ہو، تو لوگ کس کے گر جمع ہوتے ہیں؟ لوگ تو اسی گر جمع ہوتے ہیں جو میٹھا ہوتا ہے، جو ٹھنڈا ہوتا ہے، جو غصے کو پینے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھا ہی نہیں ہے، فطرت سب کے انسانوں کے اندر غصہ رکھا ہے رب کائنات نے، لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں. ہم اپنی تحریک کے دائروں کے اندر دیکھتے ہیں، ہم نے تحریک کے اندر بہت سے حلیم لوگ بھی دیکھے. حکیم مظہر الدین بقائی صاحب کو اگر آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا ضرور، یعنی کہ دل چاہتا تھا کہ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس زیادہ تر شفقت ملتی تھی، ان کے پاس زیادہ تر محبت ملتی تھی، سرپرستی والا معاملہ ہوتا تھا، پدرانہ رویہ ہوتا تھا ساری تحریک کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ مزاج اگر انسان کے اندر ہو کہ لوگ پھر دل چاہے کہ بندہ جائے اس کے پاس، اس کے فیض کو حاصل کرے، اس کی محفل میں بیٹھ جائے، اس کی شفقت کو سمیٹے، اس کی محبت کو سمیٹے، تو ایسے لوگ پھر مقبول لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ محبت کرنے والے لوگ تحریکوں کے لیے بڑے فائدہ مند لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے رویوں کی وجہ سے، جن کے غصے کی وجہ سے، جن کی زبان کی وجہ سے، جن کے انداز کی وجہ سے، جن کے ان اس طرح کی اخلاقیات کی وجہ سے لوگ تحریکوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دلوں کے اندر رنجشیں بڑھ جاتی ہیں. فلاں بندہ اس نے میری بڑی بے عزتی کر دی تھی، کون جائے گا اس کے پاس؟ میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، میں تو اس سے سلام بھی نہیں کروں گا. لوگ کٹ کے نکل کے چلے جاتے ہیں، اور کٹ کے نکل کے چلے جانے والے لوگ اگر اس طرح بڑھنا شروع کر جائیں تو تحریکوں کے دامن خالی ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ نہیں، میٹھے بنو، ضبط کرنے والے بنو، معدوم نہ کرو غصہ، کیونکہ وہ چاہیے اسلام کو، غیرت اندر ہونی چاہیے، لیکن تحریکی ماحول کے اندر رحماء بینہم کی بات کی گئی ہے، اشداء علی الکفار کی بات کی گئی ہے. رحیم بن جاؤ جب تمہارا دعوتی میدان آ جائے، شدید ہو جاؤ جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے. تو یہ غصے کو پی جانا اپنے ذاتی دائرے کے اندر، تحریکی دائرے کے اندر، گھر کے دائرے کے اندر، دوستوں کے دائرے کے اندر، اور دعوت کے میدان کے اندر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا، والکاظمین الغیظ، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کر سکے، مظاہرہ کر سکے، گردن سے پکڑ سکے، زبان سے تلخ کلامی کر سکے، دل کو پھاڑ کے رکھ دے، اندر پوری اس کو صلاحیت بھی موجود تھی اور مواقع بھی موجود تھے، حالات بھی موجود تھے، کر بھی سکتا تھا وہ سب کچھ. وہ چونکہ سامنے والا اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس بندے نے کیا کر دیا کہ نہیں، والکاظمین الغیظ، میرا خدا کہتا ہے کہ تجھے غصہ نہیں کرنا، میرا خدا کہتا ہے کہ تجھے غصہ ضبط کرنا ہے. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم الطبع تھے، حلیم الطبع تھے وہ، لہذا مجھے غصہ ضبط کرنا تھا. وہ غصے پر قادر تھا بندہ، لیکن ضبط کر گیا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام تر مخلوقات کے سامنے بلائے گا اس بندے کو. میرا وہ بندہ آ جائے، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی گیا تھا فلاں موقع پر، آجا میرے بندے. وہ آ جائے گا تو خدا کہے گا کہ تو نے غصہ پیا تھا نا، آج انعام لے مجھ سے. یہ جو حوریں کھڑی ہیں نا، دیکھ اس طرف، جو تجھے حور پسند آ جائے سب سے بہتر وہ تیری ہوئی، تو اپنے ساتھ لے جا. یہ پوری کائنات کی انسانیت کے سامنے رب کائنات کا اعلان ہوگا. کس بات پر ہوگا؟ والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جائے. اللہ کا انعام چاہیے.
اللہ کا انعام ملتا ہے اس کو کہ اپنی پسند کی جو حور تو چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا. اسی طرح روح المعانی کے اندر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اور قیامت کا دن اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا, ہے کوئی بندہ کہ جس کا مجھ پر کوئی حق بنتا ہو, مجھ پر اللہ پر حق بنتا ہو. قیامت کا دن تصور تو کریں کیسا معاملہ ہے. انسانوں کے حقوق کی بات تو ہم نے سنی کہ ہے کسی کا اس پر حق ہے تو بتاؤ, بتا میرے میرا مجھ پر فلاں پر حق تھا, اس نے حق ادا نہیں کیا, فریادیں چل رہی ہوں گی. لیکن خدا کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں بندے کا حق ادا کروں. خدا کہتا ہے قیامت کے دن میں اپنے بندے کا حق ادا کروں, اور بندے کے حق کو ادا کرنے کے لیے خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جس کا مجھ پر حق بنتا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلا یقوم الا الانسان عفا, سوائے اس انسان کے جس نے عفو, درگزر اور معافی کا اعلان کر دیا ہوگا. قیامت دن خدا بولے گا کہ ہاں تو نے فلاں بندے کو معاف کر دیا تھا, میرے خاطر تو مجھ پر حق ہو گیا تھا کہ میں تجھے اس کا انعام دوں. آ جائے میرا بندہ, قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو انعام سے نوازے گا. والعافین عن الناس, عفو سے کام, درگزر سے کام, معافی کا کام, ہنسنے کا کام, مسکرانے کا کام, یہ صدقہ قرار دیا گیا. مسکراہٹ عام چیز نہیں ہے. یہ چہرے پہ جو مسکراہٹ کے آثار ہوتے ہیں یہ عام چیز نہیں ہے. یہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا, یہ بیوی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ کہلایا ہے. اس سے اگلے کا دل خوش ہوتا ہے. خدا کہتا ہے میرے بندے کے دل کو خوش کرو, تم اپنے چہرے کو مسکراتا رکھو. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا چہرہ ہر وقت غصیلا ہو, لوگوں پر روب ہو, لوگوں پر دبدبا ہو, لوگ ڈرتے ہو اس سے, بندہ بڑا چوڑا بن کر اور صاحب بن کر معاشرے کے اندر نکل رہا ہوتا ہے, بڑا فخر محسوس کر رہا ہے. دیکھو لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں, دیکھو لوگ جھک رہے ہیں, دیکھو جھک کے سلام کر رہے ہیں, وہ خوف کے مارے سلام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو خوف میں لا کر خدا کی مخلوق کے اوپر خود قادر بننا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ اس کے اندر ایک تکبر موجود ہے. ایک متکبر انسان غصہ کر سکتا ہے. ایک بندہ معبود والی صفت اختیار نہیں کر سکتا. معبود اللہ ہے, عبادت اس کی ہے, ڈرنا اس سے. یہ کہتا ہے مجھ سے لوگ ڈریں, میں غصہ دکھاؤں, میں جھاڑتا پھروں, میں ڈانٹتا پھروں, میں رویہ ایسا رکھوں, میں چہرہ ایسا رکھوں, سپاٹ خوفناک چہرہ کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے خوف میں مبتلا ہو جائیں. نہیں, اللہ کو ایسا چہرہ مطلوب نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈریں. مسکراتا ہوا چہرہ, صدقہ دینے والا چہرہ, ہر وقت مسکراہٹ, ہر وقت صدقہ, یہ بندے کا رویہ ہونا چاہیے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, یہ بھی روح المعانی کی حدیث ہے, اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز فرمائے گا کہ کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جنت کے لیے اندر اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں. کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں, اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جنت کے اندر درجات بلند کیے جائیں. جنت کے اندر درجات, اعلیٰ عبادات, مقرب ترین بندہ اعلیٰ ترین درجات پر. کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے اعلیٰ محلات بنائے جائیں, کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں. یہ بات کرنے کے بعد پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائیں. یاد رکھیے گا, آقا نامدار نے فرمایا کہ یہ اونچے محل اس کے لیے بنیں گے, یہ درجات تو اس کے بلند ہوں گے جو اس شخص پر رحم کرے یا اس شخص کو معاف کر دے جس نے اس پر ظلم کیا ہو. کوئی مجھ پر ظلم کرے, میں اس کو معاف کر دوں, بدلہ نہ لوں اس سے. ظلم کرنے والے ظالم پہ تو غصہ آتا ہے نا, غصہ نہ کرے ظالم پر بھی, ظالم کو بھی بخش دے, چھوڑ دے. ہمارے اندر تو عجیب رویہ ہوتا ہے نا, دل کے اندر رکھتے ہیں, پھپھوڑے پڑے ہوئے تو دل کے اندر, موقع تو ذرا ملنے دو, چھوڑوں گا نہیں اس کو, میں حالات تو ایسے آنے دو, چھوڑوں گا نہیں اس کو, ایسے اس کو تگنی کا ناچ نچاؤں گا, وہ یاد کرے. یہ بغض اندر دل کے اندر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں. جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے, ظالم کو معاف کر دے. بڑی بات ہے ظالم کو معاف کرنا. تو پہلی بات کیا بتائی, درجات کو بلند کرنا, اونچے محلات جنت کے اندر, کہ ظالم کو معاف کر دے. دوسری بات, جو اسے محروم کرے اس کو عطا کرے, جو اسے محروم کرے اس کو عطا کرے, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارا درجہ میرے پاس بلند ہو گیا. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے اونچا محل بنا دیا جنت کے اندر. تو نے اس کو جس نے تجھے محروم کیا کسی چیز سے, تیرے حق سے تجھے محروم کیا, پھر بھی تو نے اس سے بدلہ نہیں لیا, پھر بھی تو نے اس پہ غصہ نہیں کیا, تو وہ غصہ نہ کرنے کا بدلہ کتنا بڑا ہے, غصہ نہ کرنے کا بدلہ کتنا بڑا ہے. جنت کے اونچے درجات, کہیں حوریں مل رہی ہیں, کہیں پر کہیں درجات بلند ہو رہے ہیں,
کئی اونچے محل بن رہے ہیں، کس بات پر؟ تیرے اندر غصہ ہے، اس غصے کو قابو کر لے اپنے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جا تو غصے کو پی جائے گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر تو بڑا مقرب بن جائے گا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تجھ سے چھینے تو اسے دے، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اسے صلہ رحمی کر، جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اسے صلہ رحمی کر، جو تجھ سے کٹے تو اسے جڑ۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مجھے سلام نہیں کیا اس نے، دعوت میں مجھے بلایا نہیں اس نے، ذرا سی بات کے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، ذرا سی بات کے پر ناراض ہوتے ہیں۔ عموماً یہ حالات ہو رہے ہوتے ہیں، عموماً یہ حالات ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بیمار ہوا تو نہیں آیا تو چھوڑوں گا نہیں، میں آئندہ تو بھی مجھ سے کیا امید رکھ رہا ہے؟ میرا ٹرانسفر ہو گیا تو نے مجھ سے فون کر کے پوچھا؟ تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ فلاں معاملہ ہو تو نے مجھ سے یہ نہیں کیا؟ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑنے کی بات کر، یہ نہ کہہ کہ نہیں ہاں یہ میرے پاس نہیں آیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو اس کے پر اس بات کے باوجود کہ تیرے دل کے اندر یہ رنجش پیدا ہوئی اور اس رنجش نے تیرے اندر غصہ پیدا کر دیا کہ اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا، یہ میری دعوت میں نہیں آیا تھا، یہ میرے بلاوے پر نہیں آیا تھا، اس نے کٹنے کی بات کی تھی۔ اگر کوئی تجھ سے کٹا ہے تو تجھے فکر ہونی چاہیے، تو اسے جڑنے کے لیے فکر مند ہو جا۔ اور کیوں فکر مند ہو جا؟ تجھے فکر اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو تجھ سے کٹ رہا ہے تو اس سے جڑنے کی فکر کر رہا ہے، تو رب تجھے راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں تجھے درجات بلند کر دوں گا، تجھے بڑے مقامات عطا کروں گا۔ تو یہ قرآن رب کائنات نے فرمایا۔ اسی طرح جامع صغیر میں آتا ہے کہ سل من قطعک، جڑ اس سے کہ جو تجھ سے کٹے، سل من قطعک، من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ۔ جڑنے کا کہا ہے رب کائنات نے، کٹنے کا کہیں حکم اسلام نے نہیں دیا۔ اور انسان کٹتا کیوں ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ تو غصہ بڑا مرض ہے، غصہ بڑا مرض ہے، اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ہو جانا، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ذکر کو سننا، اس پہ سکون کا آ جانا، عبادات میں دل کا منہمک ہو جانا، ایک راحت، ایک سرور مل جانا انسان کو، یہ ایمان ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ جس بندے کے اندر غصہ ہوگا اور وہ غصہ اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہ اس کے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ اور خراب کس طرح کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ اور ایلوا کے بارے میں یہ جو ہمارے حکیم صاحبان ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ 1 من شہد جمع کرو، اس کے اندر ذرا سا ایلوا ڈال دو، شہد کڑوا ہو جائے گا۔ اس طرح یہ جو ایمان کی حلاوت ہے یہ غصیلے بندے کو نہیں ملتی، یہ تو کڑتا رہتا ہے نا ہر وقت، یہ تو اسی فکر کے اندر ہوتا ہے کہ بس کوئی موقع ملے، پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے، عجیب ذہنی کیفیت اور اذیت کے اندر خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچانے کے فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو کتنا رب کائنات کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کے ذرا سے دانے کے لیے بھی فرمایا کہ یہ تو ایلوا والا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے اندر ذرا سا بھی غصہ آ جائے تو آپ کے ایمان کو خراب کر دے گا، ایمان کی حلاوت کو خراب کر دے گا، عبادتوں کے مزے کو خراب کر دے گا، لوگوں کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو مزہ آپ کو آنا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے معاملات ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات شریف کے اندر نقل کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے غصے کو روک لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو اس سے روک لیتا ہے۔ غصے کو روکو، غصہ بڑا مہلک ہے اور غصہ روکنے پر اجر بہت بڑا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ غصہ ہمیں کرنا چاہیے، کیوں نہ مجھے اس پر غصہ ہے، کیوں نہ اس کا میں ایسا کر دوں، کیوں نہ اس کا میں ویسا کر دوں، اندر سے شیطانی وسوسہ، شیطانی معاملہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ جو غصہ ہے اس کو روکنا ایک مجاہدہ ہے، اس پہ قابو پانا آسان نہیں ہے، اس پہ قابو پانا آسان نہیں ہے، یہ آ جاتا ہے، یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، یہ اندر کی تیزابیت کو بڑھا دیتا ہے، انسان آپے سے نکل جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ غصے کے اندر اپنے آپے سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مجاہدہ ہے، اور چونکہ یہ مجاہدہ ہے، جہاد کر رہا ہے انسان، اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے، اپنے آپ سے جنگ کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو جو اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے
تو خدا اس کو انعام بھی بڑا دے رہا ہوتا ہے. خدا کے یہاں بہت بڑا انعام اس کے اوپر ہے. ذرا سنیے گا کہ اس پہ انعام کتنے بڑے ہوتے ہیں اور اس پہ سزا کتنی بڑی ہوتی ہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور ان صحابی کا نام ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرا مملوک غلام تھا, خریدا ہوا تھا میں نے غلام کو. اس غلام نے کوئی خطا کر دی, مجھے غصہ آ گیا, میں اس کی پٹائی کر رہا ہوں تو اچانک مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی, اور وہ آواز کیا تھی کہ اے ابا مسعود, اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو تیرے غلام پر حاصل ہے. تو اس نے غلطی کی نا, تجھے غصہ آ گیا, تو بھی سوچ, تو بھی تو اس کی غلطیاں کرتا ہے نا. تو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اپنے تیش میں آ کر مار پیٹ کر رہا ہے. تو سن, وہ بھی تجھے اسی طرح اے ابو مسعود جان, وہ بھی تجھے اسی طرح جس طرح تو نہیں بخش رہا, تو نہیں معاف کر رہا, تو نہیں درگزر کر رہا, تو نہیں عفو کا کام کر رہا, تو رب کائنات بھی اسی طرح تیرے ساتھ رویہ کرے گا, اسی طرح. ابا مسعود نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے. فرمایا رسول خدا, میں نے اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. واللہ یحب المحسنین, واللہ یحب المحسنین, آزاد کر دیا میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا اور اگر تو اس غلام پر یہ رحمت نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کر خاک کر دیتی. مملوک غلام, قانوناً جرم نہیں تھا غلام کو مارنا اس معاشرے کے اندر. ہمارے پاس جانور ہوتا ہے, ہم جانور کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو اپنی بیٹھکیں نہ بناؤ. اس دور میں کیا ہوتا ہے, بندہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے, خچر پہ بیٹھا ہوا ہے, اونٹ پہ بیٹھے آپس میں گپے ہانک رہے ہیں, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, جانور کے اوپر وزن پڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا بیچارہ جانور خود بھی وزن میں تکلیف ہو رہی ہے. تو جانوروں کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, فرمایا کہ ان کو بیٹھکیں نہ بناؤ. جانور کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا. تو انسان ہے بیچارہ, مجبور ہے, بازار میں بکا ہے, تیرے پاس آ گیا, تو رحم کر اس کے ساتھ, اور تو اس کے ساتھ رحم کا رویہ نہیں کر رہا, تو رب کائنات کس طرح تیرے ساتھ رحم کا رویہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارے دوست ہیں اور ان کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بڑے سخی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں, یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یاری میں کوئی مثل نہیں ہے ان کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آثر بھی ہیں, ایمان سے پہلے کے بھی دوست ہیں اور رہتی عمر تک کے لیے بھی دوست ہیں. آپس کے اندر بڑی قربت تھی, بڑی محبت تھی آپس کے اندر, اور بڑا مقام بھی تھا معاشرے کے اندر. ان کے ایک عزیز تھے, اور وہ عزیز بھی ذرا مفلس سے تھے, غریب سے تھے, اور اکثر وہ مفلس بیچارہ ضرورت مند بھی ہوتا تھا. تو جب بھی ضرورت مند کے بن کر آتا تھا تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ ہوتا تھا, دے دیا کرتے تھے بغیر معاوضے کے, واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ اس بیچارے رشتہ دار سے غلطی ہو گئی, کوئی بات کہہ دی, تو ان کو بھی غصہ آ گیا, انسان تھے, غصہ آ گیا, اور غصے کے اندر آ کر کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں تجھ پر احسان نہیں کروں گا, خدا کی قسم آئندہ میں تجھ پر احسان نہیں کروں گا. اور یہ بات کہی گئی تھی غصے کے اندر, صدیق اکبر کی زبان سے قسم آ گئی. تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل فرما دی. مفسرین کہتے ہیں کہ آیت صدیق اکبر کے اس غصے پر آئی اور فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی, وہ بدری صحابی بھی تھے, وہ جو ساتھی تھے, وہ جو رشتہ دار تھے, وہ بدری صحابی بھی تھے, وہ میرا صحابی جو ہے تو اس کو معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن میں تجھے معاف کر دوں. صدیق تو اسے معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں. اللہ کا انداز تو ذرا دیکھیں. صدیق اکبر نے زندگی کے اندر خدا کی رضا کے کام کے علاوہ کام کیا ہی کیا تھا, لیکن آج قسم ایسی لے لی تھی جو کہ الہامی تعلیمات کے بالکل خلاف جا رہی تھی. والعافین عن الناس کا قرآن کہتا ہے, عافین کے دائرے کے اندر تمہیں داخل ہونا ہے, واللہ یحب المحسنین کے دائرے میں تمہیں داخل ہونا ہے. اے صدیق تجھے کیا ہو گیا ہے, تو درگزر نہیں کر رہا, تو عفو سے کام نہیں لے رہا, تو کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو آج اس کو بخش دے, کل میں تجھے بخش دوں, آج تو اسے معاف کر دے, کل میں تجھے معاف کر دوں. کیا صدیق تو نہیں چاہتا؟ صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو ایک دم ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے, میں تو قسم کھا بیٹھا تھا, اور قسم کے معاملے کے اندر قسم کو توڑا, اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے وہ بھی دیا,
اور پھر وعدہ کیا کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں، اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لہذا میں نے اپنی عزیز کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اعلان کیا کہ اس کے بعد جو میں اس پر احسان کیا کرتا تھا، اس تنبیہ کے بعد اب میری احسان کی مقدار اس پر اور بڑھ جائے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی، یہ اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح تاریخ کے واقعات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے کا نام بھی علی تھا، اور ان کا ایک معاملہ آتا ہے کہ وہ حسین، امام حسین کے بیٹے تھے، باپ کی شہادت کے بعد پھر نام انہوں نے اپنے بیٹے کا رکھ دیا تھا، کہ ان کے پاس ایک باندی تھی، غلام تھی، جو ان کو وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے ہوئے پانی کا جو برتن تھا وہ ایسا کوئی لوہے کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، تو وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور چھوٹ کے وہ چونکہ اوپر تھیں، وہ وضو کروا رہی تھیں، تو یہ ہاتھ پانی لے رہے تھے، تو وہ سر پہ چوٹ لگی، زخمی بھی ہو گئے۔ تو بڑا غصہ آیا، اور غصے سے جو نا اس کو دیکھا، انسان میں غصہ آتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو وہ باندھی بھی حافظہ قرآن تھی، تو اس کی زبان پر فوراً آیا کہ والکاظمین الغیظ، اے علی بن حسین سن ذرا قرآن کیا کہتا ہے، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کہ کہا اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا غصہ پی لیا، ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو وہ بھی بڑی ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، کہا کہ والعافین عن الناس، درگزر سے کام لینا، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ کہا کہ چل، میں نے تیری خطا کو درگزر بھی کیا، چھوڑ دیا میں نے، آئندہ بھی کبھی یہ بات ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ کبھی تو نے مجھے تکلیف دی تھی، والعافین عن الناس، میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا تجھ سے۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، صرف معاف نہیں کرو، اللہ تو احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی آیت سنی، کہا کہ خدا میرے گواہ ہے، میں نے اس بندی کو آزاد کر دیا۔ کتنی پیاری تفسیر بن جاتی ہے اس ایک واقعے کے اندر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاملہ غصے کا معاملہ ہے، یہ غصے کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو معیوب قرار دیا ہے بندے کے لیے، اور اس کے لیے کیوں کہا ہے کہ اس کو دبانا ہے، ضبط کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے قطعاً کوئی یہ مراد نہ لے کہ انسان کی طبیعت کے اندر غصہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کن مواقع پر ہونا چاہیے، مواقع بھی بیان کر دیے گئے، لیکن عموم کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں، اس غصے سے کام نہیں لینا۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا کہ یہ غصہ کرنے والا اپنے آپ کو دوسروں سے معتبر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، دوسروں سے اپنے آپ کو معتبر سمجھنا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بندے کے اندر عیب ضرور ہے، خوبی نہیں ہے یہ، اور اس کے اندر، اس کی تہ کے اندر ایک کبر، تکبر پوشیدہ ہے، اور تیسری چیز ہے کہ انسان کے اندر حقارت بھی موجود ہے، دوسرے کو کم تر سمجھ کر اس میں بندہ غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ کی کہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے، دوسری بات کی کہ کبر اس کے اندر موجود ہے، اور تیسری بات ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ تین اخلاقی خرابیاں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ ان تین اخلاقی خرابیوں کے ساتھ انسان کبھی بھی کوئی اچھا نیک عمل، اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ پھر ذرا دیکھیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، ابھی آگے کی حدیث کے اندر بات آ جائے گی کہ معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس غصے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے غصے کے اندر، غصے کی علامتیں جو انسان پر ظاہر ہو رہی ہیں، ان میں ایک علامت ہے کہ اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور جو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو ان آنکھوں کے لال ہونے کے بارے میں جو حدیث کے اندر اور کتابوں کے اندر اور بزرگوں کا قول کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لال علامت ہے آگ کی، یعنی کہ تیرے اندر آگ پیدا ہو گئی ہے جس نے تیرے چہرے کو بھی لال کر دیا ہے۔ اور یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ مثل شیشہ ہوتی ہیں، یہ جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے یہ آنکھوں سے جھلک جاتی ہے کہ تیرے اندر میں اس وقت کیا ہے، تیرے اندر میں اس وقت آگ ہے۔ اور پھر آگ کو تشبیہ دی بزرگوں نے کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تیری آنکھیں آگ جیسی ہو گئی ہیں، تیرا چہرہ آگ جیسا ہو گیا ہے، تو اس سے مطلب یہ لیا گیا کہ تیرے اندر شیطان آ گیا ہے، تیرے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ یہ شیطان کا غلبہ ہے جو غصے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو تو نے اپنے اوپر شیطان کو غالب ہونے دے دیا، تو نے اپنے اوپر شیطان کو غالب ہونے دے دیا، تو بات تو ایمان کی کر رہا ہے۔ تو شیطان تجھ پر غالب ہو گیا، تیرے پاس رہا کیا باقی؟ یہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح الوا شہد کو خراب کرتا ہے، خراب کر دیا اس نے ایمان۔ شیطان حاوی ہو گیا تو کچھ بھی کروا سکتا،
اور پھر اس کا سب سے بڑا عتاب کس پر آتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا عتاب آتا ہے بیویوں پر، کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہوتی ہیں. نمک زیادہ آ گیا شیطان آ گیا، روٹی نمکین ہو گئی غصہ آ گیا، کپڑے استری نہیں ملے غصہ آ گیا، چیز اپنی جگہ پر نہیں ملی غصہ آ گیا. تو سب سے بڑی مشق غصے کی اس پر ہو رہی ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے. اسی طرح ان مشکات شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے اکمل المؤمنین، تمہارے اندر کامل مومن کون ہے؟ جس کا ایمان کامل ہو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم، جو اپنی عورتوں کے لیے اپنے اخلاق کے اندر سب سے اچھے ہوتے ہیں، جو اپنے برتاؤ کے لحاظ سے اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے رویے اچھے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب گھر میں گھستے ہیں تو سارے سہم جاتے ہیں، یا آپ کی آمد کو دیکھ کر شفقت کے مارے آپ کو آگے چمٹ جاتے ہیں، آپ کے قریب آ جاتے ہیں، آپ کے لیے محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ کریم ہوتے ہیں، جو شوہر کریم ہوتے ہیں، ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم اس سے خوش ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، تم اس سے ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں. تو عائشہ صدیقہ تو بڑا ضبط کرنے والی تھی کہ اپنی خوشی یا اپنے غصہ ظاہر نہیں کرنے دے رہی تھی. تو حیران ہو گئی، یا رسول خدا کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں؟ کہا کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا تو تم کہتے ہو کہ یا رب محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتے ہو یا رب ابراہیم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے روٹھی ہوئی ہو یا تم مجھ سے راضی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر، اپنے ازواج کے اندر، یہ بھی انسانی معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے پورے وہ معاملات ہمارے سامنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغلبن کریمن، غالب آ جاتی ہیں عورتیں جو کریم ہوتے ہیں ان کے پر، ویغلبہم لیمن، اور وہ جو غصیلے ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں ان عورتوں کے اوپر. اور جب وہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں ان عورتوں کے اوپر. یہ ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے، یہ رب کائنات کو ناراض کرنے والی ہے. اسی لیے ہم نے معاشروں کے اندر دیکھا یہ رسومات مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں. ہم اہل سندھ کے اندر ایک رسم ہوتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور وہاں پر جب شوہر کو لایا جاتا ہے، پہلی مرتبہ بیوی کے سامنے وہ بیٹھی رہتی ہے، عورتیں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈھکنی رکھ دیا کرتے ہیں مٹی کی بنی ہوئی، اور شوہر جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بڑے زور سے اس میں لات مارتا ہے تو ایک بڑی آواز سی پیدا ہوتی ہے، وہ ڈھکنی ٹوٹتی ہے. تو یہ ڈھکن ٹوٹنے کی آواز، ایک دھماکے کی سی آواز، اس عورت کے دل پر ایک خوف، پہلی مرتبہ قدم جب سے قریب آئے تو یہ حاوی کرنے کے لیے معاشروں کے اندر یہ روایت موجود رہی ہے. اور جاہلی معاشروں میں یہ بھی موجود ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پہلی رات شوہر نے کرنا کچھ اور نہیں ہے، پہلی رات اٹھ کے خوب مارنا ہے بیوی کو، خوب مارنا ہے تاکہ پہلی رات ہی اس کو جو ہے یہ روب اور دبدبا اس عورت کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو مومن اکمل الایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے رحیم ہوتے ہیں. تو یہاں رحیم کی بات کی گئی ہے. اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو، مجھے یہ بات عزیز ہے، پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب ہو جاؤں، لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، مجھے پرواہ نہیں اس بات کی، میں کریم رہنا پسند کرتا ہوں. لوگ بھلے غالب آ جائیں مجھ پہ، میرا اسٹاف مجھ پہ غالب آ جائے، میری بات نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں، مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس بات کی، میرے گھر والے میری بات نہیں سن رہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں پسند ہی کرتا ہوں کہ میں رحیم رہوں، میں کریم رہوں، میرا کریم رہنا مجھے عزیز ہے. اور فرمایا کہ میں بد اخلاق ہو کر ان پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتا. غلبے کے لیے تو بد اخلاقی دکھانی پڑتی ہے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے تو بد اخلاقی دکھانی پڑے گی. میں بد اخلاق بن کر ان پر حاوی ہونا پسند نہیں کرتا. میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہ کر مغلوب رہوں، مجھے یہ عزیز ہے. اسی طرح ایک اور جگہ یہ بات آئی کہ جو غصہ ہے اس پہ ضبط کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی ہے. غصہ پیدا کب ہوتا ہے؟ غصہ پیدا تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہیں، وہ کیمیکلز کی ایک مقدار ہے جو کہیں رکھی ہوئی ہے. وہ جب انسان کے مزاج کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ کیمیکل جو ہے نا وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ شفٹ جب تک رہتے ہیں تب تک انسان کا دماغ اس کے اصل حالت میں کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. اور جب وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں کیمیکلز، وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو ان کے ان بیلنس ہونے سے انسان کا اپنی طبیعت کے اوپر کنٹرول ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے اور اب انسان ہر وقت غصیلا رہنا شروع کر دیتا ہے. یہ مجھے احساس تب ہوا، میں اپنی زندگی کا ذاتی آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ زندگی کے ذاتی مشاہدے بندہ بتا رہا ہوں. یہ 2004 کی بات ہے غالباً کہ میں نے محسوس کیا ذاتی طور پہ کہ میں ذرا سی باتوں میں غصے پہ آ رہا ہوں. ذرا سی بات ہو گئی میں غصے میں آ گیا. میں بینگ اے ٹیچر میں نے کسی بچے کو مار دیا. جب اسٹاف روم میں آیا میں نے سوچا تھا میں نے کیوں مارا بچے کو، اتنی بڑی بات تو نہیں کی تھی اس نے، تو غصہ کیوں آیا مجھے؟ خود سے سوال کرتا رہا میں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے. ایک دن میں چلا گیا سول ہاسپٹل کے اندر، یہاں سائیکاٹرسٹ بیٹھتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس وقت میں OPD 9 ہوا کرتی تھی. وہ ڈاکٹر دریا خان لغاری صاحب موجود تھے. میں ان کے پاس چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چیز محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے جلدی غصہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا مجھے ہو گیا. تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے میری زندگی میں یہ معاملہ بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح مجھ پر چل کر آیا. لوگ پکڑ کے لاتے ہیں جب غصے کے اندر بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بندہ مار پیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو دوست دھاندلی کر رہا ہے، مکے بازی کر رہا ہے، جھگڑے پھڈے کر رہا ہے، بھائی اس کا کچھ کرو. تو یہ تم تو بالکل ذرا سی ایک علامت کے اوپر تم میرے پاس آ گئے ہو. یہ تو کسی بڑی سمجھداری کی بات ہے. اور یقیناً تم جانو کہ یہ جو دماغ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں. وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو طبیعت ان بیلنس ہو جاتی ہے. کبھی نراس، کبھی مایوسی، کبھی غصہ، اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا علاج ضروری ہے. اور یہ تم دوائی لے جاؤ، 15 دن کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور میں نے 15 دن وہ دوائی کری، میں اتنا ریلیکس ہو گیا، کوئی بات ہی نہیں تھی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا اس بات پہ مجھے غصہ آ رہا تھا، بچہ کافی فیئر کر کے نہیں لایا، میں نے ٹھیک اس کو مارا، لیکن اب اس بچے کو میں نصیحت کر رہا ہوں بیٹا کل بات کر کے آنا، بتاؤ کیا مسئلہ کیوں نہیں کی، کہیں گھر میں تو کوئی شادی تو نہیں تھی، کوئی پریشانی تو نہیں تھی، میں بچے سے یہ پوچھ رہا ہوں، پہلے میں مار پیٹ کر رہا ہوں. تو یہ انسان کے ذہنی امراض میں سے بھی ایک مرض ہے. لیکن اس مرض کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں. اس کی خرابی یہ ہے کہ بندہ محسوس، کوئی بھی نفسیاتی مریض کبھی اپنے آپ کو مریض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بڑی علامت ہے. میرے فیملی کے اندر ایک معاملہ ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت تھا، بابی نے لا کر سحری رکھی سامنے، تو سحری میں پتہ نہیں کیا چیز کم زیادہ تھی، اٹھا کے غصے کے اندر پھینک دی دیواروں کے اندر، جا کے اوپر چیخ وہاں چلانا، محلے والے آگے لوگ کیا ہوا بھائی. اس بچے کا والد میرے پاس آیا، میرا فیملی کا بندہ تھا، کہنا تم سمجھدار آدمی سے لگتے ہو ذرا سا، یہ تمہاری عمر کا بندہ بھی ہے، ذرا دیکھو کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. میں نے اس بندے کے ساتھ نشست کی اور میں نے اپنا واقعہ سنایا. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ ذرا ذہنی مسئلہ ہے، ہلکا سا ہو جاتا ہے، کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، چلو ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. میں پاگل ہوں کیا؟ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا؟ یہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ہوتے ہیں تو گدو کے اندر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تم مجھے پاگل سمجھ کے اس کے پاس لے کے جا رہے ہو؟ میں تو نہیں جاؤں گا اس کے پاس. میں نے کہا تم چلو باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ، کچھ ایسی ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، دیکھیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے. ڈاکٹر کو میں نے کہتا کہ یہ مان نہیں رہا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، حالانکہ پاگل نہیں ہے میں، لیکن وہ پاگلوں والے علامات آ رہی ہیں. یہ غصے کے اندر آ جانا، یہ تھالیاں اٹھا کے پھینک دینا، چیخو پکار کرنا، محلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ نارمل آدمی کی تو حالت نہیں ہے. صحیح بات، نارمل آدمی کی حالت تو نہیں ہے. تو ہم جب ڈاکٹر کے پاس گئے، اچھے ماحول کے اندر بیٹھ گئے، میں نے اس سے پہلے کہتے تھا کہ پرواہ نہیں کرنا، کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ گیا. ڈاکٹر نے کہا اوکے. ہم بات کرتے رہتے، ڈاکٹر نے کہا کہ زین تو نے صحیح مرض پکڑا، یہ میرا مریض ہے. اس کو بھی سمجھایا کہ تو میرا مریض ہے اور دوائی کھا، 15 دن کے بعد آ کے مجھ سے بات کرنا. تجھے اپنے اندر بڑی خوشی سکون محسوس ہوگا تجھے دوائی کھا جا کے. اور جب 15 دن کے بعد ہو گیا تو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب بھی کیفیت اوپر نیچے ہوتی ہے خود ڈاکٹر کے پاس. ایک دن اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، میں نے کہاں جا رہا ہوں؟ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. میں نے کیوں؟ کہ آج کل گھر میں زیادہ چیختی چلاتی ہے. تو یوں جو ہے نا وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ذہنی مرض ہیں، تو ان امراض کے ساتھ یہ انسان دنیا کے اندر دوسروں کے لیے اجیرن ہو جاتا ہے. تو غصے کو پی جانا، اس کی فکر مندی انسان کو ہونی چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر رہا، 10 سال تک ان کی خدمت کی، ان کی محفل میں رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں. تو کہا خیر اچھی بات ہے جاؤ، لیکن بتاؤ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا تھا جنید بغدادی بہت بڑا بزرگ ہے، میں تو کرامتیں معجزے دیکھنے آیا تھا آپ کے پاس، لیکن 10 سال میں نے آپ کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی. تو کہا کوئی خلاف شریعت چیز دیکھی؟ خدا کا کوئی حکم ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ خدا نے مجھے رحیم بنایا، میرے خدا کا مجھ پر ہے. یہ کتنا بڑا کرم تھا کہ غصے کے اندر آ کر ضبط توڑ بیٹھتا، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا کہ جس سے تجھے محسوس ہوتا کہ نہیں میں نے کوئی خلاف معمول کام کر دیا ہے. باقی بندے کے اوپر جو احکامات ہے اگر میں اس پر قائم رہا ہوں، 10 سال تک قائم رہا ہوں، تو بتاؤ مجھ پر میرے رب کا اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے. یہ جنہوں نے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو انسان اگر ضبط میں رہے تو اس ضبط کے بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات بھی ہوتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بعد
یہ جو استقامت کی بات آئی ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ثم استقاموا کی بات اسی لیے کی گئی ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد انسان غصے کی حالت میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بہت کچھ کیا جاتا ہے، ایسی باتیں بھی کیا جاتا ہے جو رب کے غضب کو دعوت دے جاتی ہیں، ایسی باتیں بھی کیا جاتا ہے جو اس کی گھر کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں۔ کوٹری میں ہمارے ایک ساتھی تھے، مرحوم کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے رکن بھی تھے وہ، انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ میرے گھر کے اندر ایک واقعہ ہو گیا، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا پولیس ہم سے لاش مانگ رہی ہے اور میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ لاش دوں نا۔ تو میں نے کیا ہو گیا؟ کہ میرا سالہ تھا، اس کو اس کے بڑے بھائی نے گولی مار دی، وہ بیچارہ مر گیا، 2 گولیاں مار دی۔ میں تیزی میں گاڑی اٹھا کر وہاں پر گیا، پولیس کھڑی تھی، بات ہوئی، میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ لاش اندر پڑی ہے، بندے نے بندے کو مار دیا، قاتل بھی وہیں پر، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی لاش حوالے کر دو، لاش حوالے کر دی گئی۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا؟ کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس کی بیوی گئی ہوئی تھی گھر، اس کے بچے اس کے پاس تھے، بچے گئے چچی کے پاس کہ چچی روٹی تو سالن دو، چچی نے روٹی سالن دیا، بچہ تھا چھوٹا تو ذرا اس کو سالن کم دیا، بوٹی کم دی، تو باپ کے پاس لے جا کے روتا ہوا گیا، ابو دیکھو چچا میاں کو تو اتنی بڑی تھالی دے دی، اس میں تو اتنی بوٹیاں تھی، مجھے دی تو چھوٹی سی تھالی دی اور بوٹیاں بھی کم دی، تو اچھا بھابھی نے یہ کیا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ آیا اور بھابھی سے کو آ کے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، تو بھائی نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے یار، کیوں میری بیوی کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، تو بھی بیچ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، گیا بندوق لے کر آ گیا، بھائی کو مار دیا۔ یہ غصے کی کیفیت کیا ہو گیا؟ ذرا یہ تیزاب بڑھ گیا، یہ غصے پہ ضبط نہ کرنا انسان کبھی کبھی ایسے اقدامات بھی اٹھا لیتا ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور انسان کی معاشرے کی زندگی۔ آج دیکھیں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، معاشرے میں طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ معاشرے میں طلاقیں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ والکاظمین الغیظ کا درس دینے والے لوگ نہیں رہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بات کی نہیں جا رہی لوگوں سے کہ غصے کو پینے کا حکم ہے رب کائنات کی طرف سے، غصے کا اظہار کرنا، اس پہ فخر کرنا کہ روب ہے میرا، دبدبا ہے میرا، لوگ کانپتے ہیں مجھ سے، لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے، یہ مطلوب نہیں ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، یہ معجوب ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ غصے سے بچو، غصے سے بچو، اتقوا الغضب، اتقوا الغضب، غصے سے بچو۔ فرمایا کیونکہ یہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا کہ اس غصے کی 2 علامتیں ہیں، 2 دلیلیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الم تروا الی الانتفاخ، ترجمہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جس شخص پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات احادیث کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کی گردن کی نسیں پھول جاتی ہیں، لہذا ہمیں جب یہ اتنا بڑا مرض ہے تو اس کا علاج بھی سوچنا چاہیے۔ تو بزرگوں نے قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کے اندر اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، کیونکہ میرے موضوع کے 2 حصے ہیں، غضب اور علاج الغضب۔ تو اب ذرا سننا ہے کہ یہ اتنی مہلک چیز ہے، ہم سب نے اس سے بچنا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی جو ترغیب بھی دینی ہے۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ یہ غصہ ہوتا کیوں ہے؟ آپ کو میں پہلے بتا چکا کہ اندر میں شیطان آ جاتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ انسان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان کو بھگانے کا نسخہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر؟ سب سے پہلا وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ ہے یاد کرنا، سب پوچھوں گا جتنے علاج ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے یاد کرنا ہے۔ اس بچے کو میں نے ٹارگٹ دیتا ہے، پھر اس بچے کا مقابلہ سب سے کرواؤں گا کہ باقیوں کو بھی یاد ہے کہ نہیں یاد، دیکھیں کون جیتتا ہے، آپ جیتے ہو یا سب مل کر جیتتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ بچے نے چیلنج قبول کر لیا آپ سب لوگوں کا، ٹھیک ہے جی۔ پہلا علاج کیا ہوا؟ غصہ آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ شیطان کو بھگانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کے معنی کون سمجھائے گا مجھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول کے معنی ہے کہ مجھ میں طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی، لا حول مجھ میں طاقت نہیں، ہمت نہیں، قدرت نہیں، صلاحیت نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں، ولا قوت، قوت بھی نہیں مجھ میں، نہ تو طاقت ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں اور نہ مجھ میں قوت ہے کہ میں نیکی کا عمل کر سکوں، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین مجھے عطا کر دے، الا باللہ، سوائے اللہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟
یاد ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ دونوں جو نسخے ہیں یہ غصے کے انتظار میں نہ رہیں، غصہ آئے تو پڑھوں گا، یہ پڑھتے رہے تو غصہ آئے گا ہی نہیں، یہ پڑھتے رہیں تو غصہ آئے گا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ زبان پر دماغ میں موجود ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ شیطان کو بگا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا، نہ نیکی کرنے کی مجھ میں قدرت ہے نہ گناہ سے بچنے کی مجھ میں قدرت ہے، ہاں اگر یہ قدرت مجھ میں پیدا ہو سکتی ہے تو سوائے اللہ کے عطا کے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دو وظیفے ہمارے پاس آ گئے، اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کنز من کنوز الجنہ، کنز من کنوز الجنہ، یہ چابی ہے جنت کی چابیوں میں سے ایک، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ یہ چابی ہے جنت کے دروازے کی، یہ پڑھو اور جنت کا دروازہ کھولو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا بڑا وظیفہ، اتنا بڑا وظیفہ، یہ بندہ پڑھتا رہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے غصے کی فطرت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو غصہ دلانے والی جگہ ہو وہاں سے دور ہٹ جاؤ، وہاں سے دور چلے جاؤ۔ اگر کوئی غصے میں بندہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا، پکڑ کے دور لے جاتے ہیں اس کو، یہ ہمارے فطرت میں ہی موجود ہے، تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں تیش ہے، جہاں آگ ہے، اس آگ سے اس کو دور کرو تو اس کی اندر کی آگ خود بخود ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو یہ تیسرا حکم، تیسرا علاج، پہلا علاج، دوسرا علاج، اور تیسرا علاج اس جگہ سے، پھر کہاں جاؤ؟ اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس جگہ سے جاتے ہو تو مسجد چلے جاؤ، اللہ کا گھر ہے، وہاں رحمت ہی رحمت، آپ رحمت کی آغوش کے اندر آ گئے، رحمت کے حلقے کے اندر آ گئے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ یہ جو جگہ سے ہٹنے کی بات، جگہ سے ہٹنے کی بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو غصہ یہ آگ ہے نا، ہم پہلے بھی سمجھا گیا آگ ہے، تو آگ کو بجھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، وضو۔ یہ تیسرا جو وظیفہ ہے میں اسے بتا رہا ہوں، دور ہٹا دو، لیکن کہاں لے جاؤ؟ یا تو مسجد لے جاؤ یا اس کو بولو وضو کر، خود بھی وضو کر لو اگر غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو آگ ہے، یہ آگ کو بجھانے کا نسخہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو وضو سے مزین کر دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور تیسرا حکم یہ بھی ہے کہ 2 رکعت حاجت پڑھ لو، نماز حاجت، غصہ دور ہو جائے، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، پیش آ رہا ہے، اللہ تو سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس بری کیفیت سے اور طبیعت سے مجھے آزاد کر۔ تو حاجت کی دعا پڑھی، نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ رب العالمین انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ تو احادیث میں یہ بیان فرمائے گی 3 چیزیں، جس پر غصہ غالب آئے وہ کیا کرے؟ وہ 3 کام کرے۔ 3 کام کون سے کرے؟ کہ وضو کر لے، وضو کر لے، پہلا کام یہ تھا۔ دوسرا کام اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، جگہ سے دور ہو جائے، کیفیت کو دور کر دیا، کھڑا ہے تو بیٹھ گیا، بیٹھا ہے تو لیٹ گیا، اپنی کیفیت میں سے دوسری کیفیت میں چلا جائے گا، تب بھی غصہ اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ 3 علاج یاد ہیں؟ ذرا بتا دیں۔ جگہ چینج کر، اور چوتھا جو علاج بتایا گیا احادیث کے اندر، تعلیمات کے اندر، یہ کہ مجھے اس پہ غلبہ ہے، جو میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں، مجھ پہ غلبہ اللہ کا ہے، یہ یاد کر لیں سب سے بڑی، ٹھیک ہے؟ اس وقت خدا کو یاد کریں، جب غصہ ہے تو کس کو یاد کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو یہ خدا کی پکڑ، خدا کا خوف، خدا کی جہنم، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں گی، اور انسان اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھ کر خدا رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، جھک جائے گا، اس کا معاملہ ختم، دور ہو جائے گا۔ اب 5واں وظیفہ، 5 وظیفے کل جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ اذکار کی بات بھی ہم لوگ کریں گے۔ 5واں وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر کے لیے اپنے عیوب کو یاد کریں، اپنی خامیوں کو یاد کریں۔ غصہ کب آتا ہے؟ جب کسی اور کی خامی سامنے آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ برتن گر گیا سر کے اوپر، کوئی غلطی ہوگی، کوئی خامی ہو گئی، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو رہی ہے، کسی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کو یاد کریں کہ میں کتنا خامیاں رکھنے والا بندہ ہوں۔ اپنی خامیوں کو یاد کریں گے تو ہماری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اب یہ کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو درس کے اختتام کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، لیکن چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی بس میں چند چیزیں، یہ میں نے علاج بتائے تھے آپ کو، کتنے علاج تھے بیٹا؟ 5 علاج تھے، 5 تھے علاج۔ اب ہم کچھ وظائف سنانا چاہتا ہوں آپ کو،
5 علاج تھے. کون سے علاجوں کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. پہلا علاج اعوذ باللہ, دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, تیسرا جگہ سے, تیسرا وضو, پانی سے جی اللہ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے, تیسرا علاج کیا تھا؟ جس جگہ سے ہٹ جانا. چوتھا تھا کہ اللہ کو یاد کرنا, اور پانچواں یہ تھا کہ اپنے وجوب کو یاد کرنا. دوبارہ کر لیں ذرا, 2 آخری یاد نہیں ہو رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلا, لا حول ولا قوت الا باللہ دوسرا, جگہ سے تیسرا, اللہ کو یاد کرنا کہ مجھ پہ کتنا غالب ہے, اپنے وجوب کو یاد کرنا پانچواں, اللہ کو یاد کرنا, اس کے بعد اپنے وجوب کو یاد کرنا. اب چند وظیفے جن سے غصے میں کمی آ جاتی ہے. پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم 21 بار ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. 21 بار یہ وظیفہ ہے. ہم وظیفے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی کون سی صفت کو بیان کر رہے ہیں, اور وہ اپنے اندر چاہتے ہیں, تو خدا وہ صفت آپ کے اندر پیدا کر رہے ہیں. تو وظیفہ کیا ہوا؟ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اس کے نتیجے میں؟ بندے کے اندر رحم کی صفت پیدا کرتا ہے. اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا وہ تو نمازوں کے ساتھ مخصوص تھا, یہ ہر وقت چلتے پھرتے, جب موقع ملے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ وظیفہ انسان زبان کے پر رکھے. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے یا ارحم الراحمین, یہ بھی وظیفہ ہے, اور اس کے لیے بھی کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. یا ارحم الراحمین, بات رحم کی آ رہی ہے, یہ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے اندر بڑا اجر دے گا. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ یا ارحم الراحمین کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجتے ہیں جو کہتا ہے کہ اے شخص, ارحم الراحمین نے اپنی شان رحمت سے تیری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا مانگتا ہے تم سے. اب بتاؤ, آپ یا ارحم الراحمین پکارے ہیں, اور اللہ رب العالمین اپنا فرشتہ بھیج دے کہ بتا بندے تو کیا چاہتا ہے, بتا بندے تو کیا مانگتا ہے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. موضوع بڑا طویل تھا, میں نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک ہی موضوع پر رہیں, ہم ادھر ادھر کی باتیں بھی نہ کریں. کافی واقعات تھے, کافی چیزیں اور بھی باقی تھیں, کافی چیزیں میں آپ کو بتانا بھی چاہتا تھا. صحابہ کے واقعات بھی بتانا چاہتا تھا میں, انبیاء کے واقعات بھی بتانا چاہ رہا تھا میں. کہیں تو میں ایک واقعہ میرا دل چاہ رہا کہ میں بتا دوں گا علاج کے حوالے سے. ایک واقعہ سنا رہا ہوں, ایک واقعہ سنا کے بس درس ختم. نہیں, زیادہ لمبی بات نہیں ہے, ایک واقعہ سن لیں, ایک واقعہ سن لیں. اور یہ واقعہ تو بڑے عظیم صحابہ کا واقعہ ہے. ایک صحابہ رسول کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے صحابی کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صحابہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے بلال حبشی کے ساتھ ان پہ غصہ ہو گیا, اور غصے کے اندر کہا کہ بلال کالے. اللہ اکبر, غصے کے اندر لفظ نکل گیا تھا بانگ سے. ایک دم احساس ہوا میں کیا کہہ گیا, غصہ غالب آ گیا, میں نے اپنے بھائی کا دل رنج کر دیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمر فاروق جیسی ہستی زمین کے پر لیٹ گئے, اور لیٹ کر کہا کہ بلال اپنے قدموں سے میرا جسم کے اوپر چل, اپنے قدموں سے میرے جسم کے اوپر چل. میں نے تجھے کیا کہہ دیا, تو مجھے معاف کر دے, میرے قدموں پہ چل کے مجھے معاف کر. یہ عمر فاروق تیرے سامنے لیٹا ہوا ہے. تو بلال حبشی بھی قدر شناس انسان تھے. کہا کہ عمر فاروق مجھے کیا کہتے ہیں آپ کہ میں اس جسم پر چلوں جو یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو خسر, جن کی بیٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور ہماری امہات المومنین نے, بس آپ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے, میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ صحابہ کا رد عمل تھا. کاش کچھ ہلکی سی رمق ہمارے اندر بھی آ جائے. کبھی غصہ آ جائے میں پاؤں پڑ جاؤں, میں ہاتھ جوڑ دوں, میرے بھائی مجھے معاف کر دے, مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نے غلط کہہ دیا تھا. اور یہ کیوں کہوں میں, عمر فاروق نے کیوں کیا؟ یہ تکبر میں اگر کہا تھا کسی کو کالا کہ میں گورا ہوں, تکبر میں اگر کہا تھا, تو مجھے بھی اگر اپنے کسی غلام پر, اپنے بچے پر, اپنی بیوی پر, اپنی بیوی کے بندہ پاؤں پڑ جائے کہ مجھے معاف کر دے, یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو ذلیل کر رہا ہے.
وہ جو نفس جو اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا تھا، وہ جو بندہ انانیت کا شکار ہو کر کسی کو کچھ کہہ رہا تھا، کسی کے عیب اس کو یاد دلا رہا تھا، اس نفس کو مارنے کے لیے جب بندہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ کے اندر بلند ہو جاتا ہے. یہاں ذلیل کر وہاں بلند ہو جائے گا. اس نفس کی اس انا کو مارو جو غلطی کرے. یہ میں نے بعض ساتھیوں کے اندر دیکھا بڑا معاملہ، ذرا سی غلطی ہو جاتی پاؤں پڑ جاتے ہیں، بھائی مجھے معاف کر دینا یار. ذرا سی غلطی ہو جاتی ہاتھ باندھ لیتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، کہتے مجھے میرے بھائی معاف کر دو. تو یہ اگر رویہ ہمارے اندر ہو جائے کتنی میٹھی ہماری محفلیں ہو جائیں گی، کتنی پیاری محفلیں ہو جائیں گی. ذرا سی باتوں میں غلطی ہو گئی، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے میرے بھائی مجھے معاف کر دے، ہاتھ باندھ دیے میرے بھائی مجھے معاف، گلے لگا کے کہ جائے میرے بھائی مجھے معاف کر دے. یہ محفلیں کیسی، یہ اجتماعیت کیسی اجتماعیت بنے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ایسی اجتماعیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.